بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم نے جو ہے وہ عربی گرامر کا آغاز کرنا ہے۔ ٹھیک، عربی گرامر جو ہے نا، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو آسان ہیں، جو پبلک کے لیے ہیں، سب اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، سب کی دلچسپی کا اس میں انٹرسٹ کا سامان موجود ہوتا ہے، جیسا کہ فقہ کا مسئلے مسائل سب کو بڑا مزہ آتا ہے، انجوائے کرتے ہیں لوگ ہیں، اور سب کی روزمرہ زندگی کے مسائل ہوتے ہیں، وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو مجھ سے بھی کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ ہماری جو تعلیم ہے وہ مڈل ہے یا میٹرک ہے، جیسے آن لائن کافی زیادہ اسٹوڈنٹس ہو گئے ہمارے، کوئی 500 کے قریب پہنچ گئے، تو کیا ہم عربی گرامر پڑھ لیں؟ تو میں نے انہیں یہی بات کہی ہے کہ دیکھیں، کچھ سبجیکٹس ٹیکنیکل ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو بوریت ہو، کیونکہ اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو ایک ذہنی معیار چاہیے۔ اب جیسے پروگرامنگ ہے کمپیوٹر سائنس میں، اب ہر بچہ نہیں پڑھ سکتا، سیدھی سی بات ہے، مشکل ہے۔ تو کچھ سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں، ایون کہ آپ کی سوشل سائنسز میں بھی ہیں، جو ہر بچہ نہیں پڑھ سکتا۔ آپ کا جو بچہ سائنسز میں نہیں چلتا تو آپ اس کو یہ کہتے ہو بھائی جنرل سائنس میں کر لو، آرٹس میں کر لو، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو سیم از ہیئر، یہاں پہ بھی ایسا ہے کہ کچھ سبجیکٹس ہمارے ٹیکنیکل ہیں، وہ ذرا دوسرے سبجیکٹ سے مشکل ہے۔ ٹھیک، اس کے لیے ایک بیک گراؤنڈ چاہیے، ایک خاص قسم کی ذہنی سطح چاہیے، مینٹل لیول چاہیے، پھر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اس کی جو پری کوالیفیکیشن رکھی تھی نا، ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ گریجویشن ہو، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی بچے نے یونیورسٹی سے گریجویشن کر لی ہے نا، سارے نہیں کر پاتے، لیکن اگر کسی نے کر لی ہے تو انشاءاللہ سے اس کے پاس ایسا ذہن ہے کہ وہ اس کے سارے کورسز سے گزر سکتا ہے۔ باقی کچھ کورسز میں محنت زیادہ کرنی پڑے گی، اس میں سے ایک یہ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ عربی کا کورس اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، ویل اینڈ گڈ، چھوڑ دیں، فقہ کا کورس لیتے رہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تو انشاءاللہ سب کو ہی سمجھ میں آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کریں عربی کو سمجھنے کی، اور اگر سمجھ نہیں بھی آ رہا ہے پھر بھی اگر آپ اس پہ وقت لگا رہے ہیں نا، تو اللہ کے ہاں ایفرٹ کی بڑی قدر ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کے پڑھتا ہے تو اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ تو ایک وہ ہے جو گرامر سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو سمجھ آ گئی، ایک نئی زبان اس نے سیکھ لی، ایک اچیومنٹ کا بھی جو ہے وہ فیلنگ ہے، بڑا اچھا لگتا ہے انسان کو، ٹھیک ہے، قرآن سمجھ آ رہا ہے، حدیث، وہ تو ٹھیک ہے ہی ہے۔ اور ایک نے ایفرٹ کی ہے، نہیں بھی سمجھ میں آیا، ضائع کچھ بھی نہیں گیا۔ آخرت کے حوالے سے یا دین کے حوالے سے ہمارا جو کانسیپٹ ہے نا، تو وہاں اچیومنٹ بیسیکلی رزلٹ پہ نہیں ہے، اچیومنٹ کس کے اوپر ہے؟ وہ ساری جو اجر ہے، ریوارڈ کا جو کانسیپٹ ہے، وہ ہمارا سارا ایفرٹ کے ساتھ ہے۔ اللہ کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ آپ کو کتنی عربی آئی کتنی، اللہ کو یہ کنسرن ہے کہ یہ میرا بندہ اتنی سردی میں 2 گھنٹے نکال کے وہاں کلاس میں بیٹھا رہا تھا، کل کو اللہ تعالیٰ اگر ہم سے پوچھے کہ کیا کیا تھا، یا اللہ میں نے یہ کیا تھا، ٹھیک ہے، ساری دنیا کے لوگ جو ہے وہ اتوار والے دن گھر میں بیٹھے ہوتے تھے، ناشتے کر رہے ہوتے تھے، اور میں کلاس میں پہنچا ہوتا تھا، اتنا جملہ کہہ دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں معاف کر دے، بھلے عربی کے 4 لفظ نہیں ہم نے پڑھے۔ ہمارا مقصد کیا ہے، آبجیکٹیو کیا ہے؟ بیسیکلی ہمارا آبجیکٹیو تو یہی ہے۔ کیا ہے ہمارا آبجیکٹیو؟ اس ساری کلاس کا، یہ سارا جو عالم بھی بن رہا ہے اس کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ آخرت بن جائے، ٹھیک ہے۔ یہ نالج والج تو ساری سیکنڈری چیزیں ہیں نا، اصل چیز کیا ہے؟ آخرت بن جائے۔ اور وہ آخرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں، کسی بھی وجہ سے بنا دیتے ہیں، چھوٹی بڑی وجہ سے۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھنا ہے کہ انشاءاللہ سے آپ یہاں بیٹھے ہیں تو یہ اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اب ہم ذرا اس کو، یہ تو آخرہ کا پرسپیکٹیو ہے نا، اس میں ہم نے کورس کو ڈیفائن کر دیا۔ اب اگر ہم دنیاوی جو ہے اس اعتبار سے دیکھیں تو 2 چیزیں ضروری ہیں، ضروری نہیں بلکہ کہیں فرض ہیں۔ اگر آپ عربی سیکھنا چاہتے ہیں، عربی لرن کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کو عربی آ جائے، ٹھیک ہے، تو 2 چیزیں اپنے لیے فرض سمجھ لیں، ایک کلاس میں آنا اور دوسرا ہوم ورک کرنا۔ تو اگر ان 2 چیزوں کی آپ گارنٹی دے دیں تو میں آپ کو گارنٹی دے دیتا ہوں کہ آپ کو عربی آ جائے گی، یہ عربی کہیں نہیں جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر کہیں چلی بھی گئی تو پکڑ کے لے آئیں گے اس کو، مجھے بتائیے گا۔ لیکن اگر آپ کلاس مس کر دیتے ہیں یا آپ ہوم ورک نہیں کرتے جو آپ کو دیا گیا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے،
پھر گارنٹی اس چیز کی ہے کہ آپ کو عربی نہیں آئے گی. ہاں اگر آ گئی تو یہ میریکل ہے جو آپ کے ساتھ ہو گیا. صحیح بات ہے, اور یہ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کریں. میتھس میں مثال کے طور پہ آپ سارے کنٹمپریری سائنسز کے لوگ ہیں. ایک بچے نے میٹرک میں میتھ نہیں پڑھا, انٹرمیڈیٹ میں نہیں پڑھا, وہ کہتا ہے میں نے BS میتھس کرنا ہے, کر لے گا؟ ٹھیک ہے, بہت مشکل ہے. نہ میٹرک میں میتھ پڑھا ہے, نہ یعنی انٹرمیڈیٹ تک پڑھا ہی نہیں, گریجویشن میں جا کے کلاس میں بیٹھ گیا. ٹھیک ہے, نہیں کر سکتا. عربی کی کلاس میں ایسا ہی ہے کہ ایک کانسیپٹ کے اوپر دوسرا کانسیپٹ بیس کر رہا ہے. دیوار ہے نا, وہ مصری اپنی زبان کہتے ہیں ردے لائنیں, مصری نے وہ جو لائنیں لگاتے ہیں نا اینٹوں کی, اس کو وہ ردہ کہتے ہیں. درمیان میں سے 2 ردے مس ہیں, اس کے اوپر تیسرا ردہ لگا سکتے ہیں, خلا میں کھڑا کریں گے؟ نہیں, کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. تو آپ نے درمیان میں ایک کلاس بھی مس کر دی, آپ اگلی کلاس میں آئیں گے آپ خلا میں, ٹوٹلی آپ خلا میں, آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی. پھر آپ کہیں سر جی سمجھ ہی نہیں آتی, تو ہڈی سمجھ ہی نہیں آتی ہے, یہ ہمارے سر کیسے پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو بتایا کہ 2 کام آپ نے کرنے, کلاس نہیں مس کرنی. ٹھیک ہے, یہ فرض ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ اب یہ لائیو جا رہا ہے, ٹھیک ہے, بعد میں ہم ریکارڈنگ بھی کر رہے ہیں, اس کی چڑھا دیں گے. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی کلاس مس ہو بھی گئی ہو تو اس کو لائیو لے لیں. لائیو لینے سے کیا ہوگا, کمپنسیشن ہو جائے گی کسی حد تک. ٹھیک ہے, یہ بات ہے کہ فرق بڑا ہوتا ہے. میں جو کہ خود یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں, لائیو کی ایجوکیشن میں آپ میں سے کئی لوگوں نے, کورونا کی وجہ سے ہمارا سارا ایجوکیشنل سسٹم لائیو چلا گیا, لیکن لائیو میں اور فزیکل کلاس میں بڑا ڈفرنس ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. وہ چیز فیسینیٹ تو بڑی کرتی ہے, گھر میں بیٹھے ہیں سارا کچھ, ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں ادھر سے آ رہی ہیں, وہ نہیں, ماحول ہی نہیں بن پاتا. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ مشقت کر کے کلاس میں آ رہے ہیں, یہ جو ہے نا آپ کی لرننگ میں بھی اس مطلب یہ بہت زیادہ یہ چیز کنٹریبیوٹ کرے گی آپ کی جو ایفرٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے آپ کو اس لیے بھی کہہ دیا کہ آپ لوگ آتے رہیں تاکہ ہماری کلاس بھی جو ہے وہ چلتی رہے. ٹھیک ہے, 2 کام یہ آپ نے لازمن کرنے ہیں. ٹھیک ہے, ہوم ورک کا اور یہ والا. اب اگلی جو بات ہے وہ یہ کہ نصاب میں ہمارے جو کتاب ہے وہ ہے ایزی عربک گرامر, آسان عربی گرامر. ٹھیک ہے, بالکل آسان ہے اپنے نام کی طرح. ٹھیک ہے, وہ کچھ بچے درمیان میں کہتے ہیں سر جی نام تو آپ نے بتایا تھا آسان ہے, یہ آسان نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہی بچے ہوتے ہیں جو ان 2 میں سے ایک کام چھوڑ رہے ہوتے ہیں, یا تو کلاس مس کر رہے ہیں یا پھر ہوم ورک نہیں کر رہے. پروفیسر حافظ احمد یار صاحب تھے, پنجاب یونیورسٹی میں عربی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین تھے. تو یہ بیسیکلی ڈاکٹر اسرار صاحب علیہ الرحمہ, انہوں نے ان کو انگیج کیا اپنے ہاں قرآن اکیڈمی میں. جیسے آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں اسی طرح سے پروفیشنلز آتے تھے وہاں قرآن پڑھنے کے لیے, تو انہوں نے ان کو عربی سکھانا شروع کی. پروفیسر حافظ احمد یار صاحب نے, یہ آج سے کوئی 30-40 سال پرانی بات کر رہا ہوں, وہاں ڈاکٹر صاحب کے یہاں قرآن اکیڈمی میں. تو ان کے یہ نوٹس ہیں جو ان کے ایک اسٹوڈنٹ تھے لطف الرحمان خان صاحب, انہوں نے وہ مرتب کیے, ان کو کمپائل کیا, کتابی شکل میں پبلش کیا. تو اب اس کے کوئی 3 حصے پبلش ہوتے ہیں آسان عربی گرامر کے نام سے, وہاں قرآن اکیڈمی سے آپ کو مل جاتے ہیں. بعد میں اس کا ایک 4تھا حصہ بھی پبلش ہوا, تو اب وہ اکٹھا بھی پبلش ہو جاتا ہے. چاروں کے چاروں جو اس کے پارٹس ہیں وہ آپ حاصل کر لیں, اس کی ہارڈ کاپی. اچھا ہے اگر آپ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کے سامنے اسے ہوم ورک کرنے میں آسانی رہے گی. PDF ہم نے آپ کے ساتھ وہ واٹس ایپ گروپ میں جو ہے وہ شیئر کر دی ہے. کتاب بہت انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں ہمارے یہاں مدارس میں لوگ جاتے ہیں, مدارس میں علم بڑا ہے, نو ڈاؤٹ بڑا علم ہے. میں تو خود مدارس میں پڑھا بھی ہوں, پڑھایا بھی ہے, تو ہمارے تو اپنے مدرسے ہیں. وہاں اصل مسئلہ کمیونیکیشن کا ہے, پریزنٹیشن وہ والی نہیں ہے جو یونیورسٹی میں ہے. ٹھیک ہے, ہماری یونیورسٹیوں میں شاید اتنا علم نہیں ہے, لیکن چھٹانگ پر علم کو وہ ایسے پریزنٹ کرتے ہیں جیسے وہ من بھر معلوم ہوتا ہے. اور وہاں من بھر علم جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتا, چھٹانگ بھی نہیں نظر آتی. کمیونیکیشنز, پریزنٹیشن نہیں ہے. وہ روایتی انداز ہیں, ٹریڈیشنل ویز ہیں پڑھنے پڑھانے کے. جب آئیں گے رٹا مارو, دارابا یا دربو, ٹھیک ہے,
رٹا مارو، چونکہ حفظ سے رٹا شروع ہو جاتا ہے تو وہ سارا جو ہے میمورائزیشن کے اوپر سارا جو ہے وہ نظام تعلیم چلتا ہے. یہ حافظ صاحب نے ماشاءاللہ سے اس کو بہت اچھے انداز میں عربی کو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک بالکل نئے انداز میں اس کو پریزنٹ کیا. وہ مدارس سے ہٹ کے، خود عربی کے استاذ تھے، عربی کا بیک گراؤنڈ تھا، بہت سالڈ بیک گراؤنڈ تھا، تو اس کی جدید انداز میں اس طرح سے پریزنٹیشن کی ہے کہ جس سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بہت آسانی ہوئی. بلکہ مجھے یاد ہے میں جامعہ اشرفیہ میں تھا تو ہمارے ساتھ ایک اور وہ کلاس فیلو تھے، تو وہ ایئر فورس سے ریٹائرڈ تھے، وہ بلکہ اسکواڈرن لیڈر تھے وہاں. تو مطلب اسی طرح پروفیشنلز کی کلاس تھی، جامعہ اشرفیہ نے شروع کی تھی کہ ہم ان کو جو ہے وہ درس نظامی کرواتے ہیں. تو وہ کچھ عرصے بعد وہ مجھے کہنے لگے حافظ صاحب کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا عربی کا، تو رٹا لاؤ رٹا لاؤ. اب ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں، ظاہری بات ہے اب ہم کیسے رٹا لگائیں اتنا. تو میں نے قرآن اکیڈمی سے یہ کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، یہ میں بات کر رہا ہوں شاید 2000 کی، 23 سال پرانی. تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے ایک اور جگہ سے عربی گرامر پڑھی ہے، میں آپ کو پڑھاتا ہوں، پھر دیکھیں آپ کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں. میں نے انہیں ایک ہفتہ پڑھائی تو وہ بس اس کے اندر جیسے وہ فنا فل جو ہے نا وہ عربی ہو گئے. خیر تو ایک دفعہ بڑے آئے، بہت پرجوش تھے، حافظ صاحب آج تو میں نے اپنی بیگم کو ایک بات کہی ہے. میں نے اسے کہا کہ کسی زمانے میں مجھے تم سے محبت تھی، اب مجھے ان کتابوں سے ہو گئی ہے. میں نے کہا بس یہ بات نہیں کہنی تھی، اب یہ کتابیں تمہارے گھر میں نہیں رہیں گی. تو باقی یہ ہے کہ یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی سمجھنا چاہتا ہے، اور دیکھیں نا جب سمجھ میں چیز آتی ہے نا تو ایک جو سیلف آف جو اس کی اچیومنٹ کی جو ایک ہوتی ہے نا ایک سینس ہوتی ہے یا فیلنگ ہوتی ہے، جو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے، بہرحال یہ بالکل ایک علیحدہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. یہ وہی بندہ اس کو فیل کر سکتا ہے کہ جس کو یہ حاصل ہوتا ہے. تو انشاءاللہ سے آپ اس کو بھی فیل کریں گے. چلیں جی دیکھیں جو بھی ہماری زبان ہے، مثلا عربی ہے یا اردو ہے یا انگریزی ہے، کوئی بھی زبان ہے، ہم تو بیسیکلی عربی کا مطالعہ کریں گے نا. عربی کی ہم نہ بات کریں، کسی بھی زبان کی بات کریں تو اس کا جو سٹرکچر ہے نا بیسیکلی وہ 3 چیزوں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. اگر ہم 3 چیزیں اس میں ڈسکس کر لیں تو ہم یوں سمجھیں کہ اس زبان کو ہم نے سمجھ لیا. اسم، فعل اور حرف، ناؤن، ورب اور لیٹر. حافظ صاحب نے جو شروع کیا ہے، حافظ احمد یار صاحب نے، وہ ناؤن سے شروع کیا، یعنی اپنی کتاب کو انہوں نے ناؤن سے شروع کیا. فرسٹ پارٹ جو ہے وہ ناؤن پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے. سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ ورب پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے. اور لیٹر جو ہے یعنی حرف، یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. حافظ صاحب نے ناؤن سے کیوں شروع کیا، اس کے بارے میں مختلف قسم کی توجیحات ہیں. ایک یہ بھی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نام سکھائے. وعلم آدم الاسماء کلھا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زبان کی تعلیم دینی تھی، دنیا میں بھیجنا تھا، تو ناؤن سے شروع کیا. اور بچے کو بھی جب ہم تعلیم دیتے ہیں، بچہ ہمارا جب لرن کرتا ہے، نئی زبان سیکھتا ہے نا، جب دنیا میں آتا ہے تو وہ ناؤن سے سیکھتا ہے، چیزوں کے نام سیکھتا ہے پہلے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ناؤن جو ہے وہ آسان ہے نسبتاً، تو اس لیے پہلے ہم اس کو اسٹڈی کر لیں. ٹھیک، تو ہمارا فرسٹ پارٹ جو ہے وہ ناؤن ہے، ٹھیک ہے. ناؤن میں ابھی ہم نے جس چیز کو دیکھنا ہے وہ 4 چیزیں ہیں، یعنی اسم میں سب سے پہلے ہے اس کی حالت. حالت مین کیس، اس کا ترجمہ ہم کریں گے کیس، جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں کیس سٹڈی. دوسری چیز ہے ناؤن کی جو آپ کہہ لیں جینڈر ہے، ٹھیک ہے، جنس جسے ہم کہتے ہیں، یعنی وہ میل ہے، فیمیل ہے. تیسرا جو ناؤن ہے اس کا جو نمبر ہے، یعنی اس کا جو عدد ہے. اور چوتھا ہم ڈسکس کریں گے ناؤن کے بارے میں اس کی وسعت، یعنی اس کے میننگ میں کتنی وسعت ہے، یعنی جسے ہم کائنڈ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ پراپر ناؤن ہے، کامن ناؤن ہے،
معرفہ ہے، نکرہ ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ہم اس ناؤن کی بات کر رہے ہیں جو جملے میں پڑا ہے، سینٹینس کا حصہ ہے، پیراگراف میں. ایک ناؤن وہ ہے جو ڈکشنری میں ہے. جو ناؤن ڈکشنری میں پڑا ہے نا تو وہ تو جسٹ ویکیبلری ہے، ویکیبلری سے زیادہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم اس ناؤن کی بات کر رہے ہیں جو جملے میں پڑا ہے، کیونکہ ڈکشنری میں پڑی ہوئی کو تو ہم نے رٹا مارنا ہے نا، وہ تو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ وہ لینگویج نہیں ہے، وہ ویکیبلری ہے. ویکیبلری لینگویج نہیں ہوتی. لینگویج تو آپ ناؤنس کو، وربس کو ملائیں گے تو ایک سینٹینس بنے گا، پیراگراف بنے گا، جملہ بنے گی، زبان بنے گی. تو بیسیکلی ہم ڈائریکٹ اسٹڈی کر رہے ہیں اس ناؤن کو جو جملے میں پڑا ہوا ہے. آپ نے اس ناؤن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے جو ایک سینٹینس میں ہے. تو جب تک آپ 4 اینکے نہیں لگا کے دیکھیں گے اس وقت تک وہ ناؤن آپ کے اوپر نہیں کھلے گا. یہ حافظ صاحب کہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. 4 ڈائمینشن سے آپ نے اس ناؤن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، پھر آپ کو اس ناؤن کی صحیح طرح سے انڈرسٹینڈنگ حاصل ہوگی جو سینٹینس میں. سب سے پہلی چیز ہے آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ اس ناؤن کی حالت کیا ہے، پھر دیکھنا ہے اس کی جینڈر کیا ہے. دیکھیں نا، اگر جینڈر جو ہے اس کو آپ مکس کر دیں گے تو مذاق بن جائے گا، زبان تو نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں ایسے بھی لوگ ہیں نا جو اس طرح سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، ٹھیک ہے. بہت سے مذکر کو وہ کیا کر دیتے ہیں، مؤنث بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. مذکر اور مؤنث کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا تو پھر زبان نہیں رہے گی. عدد کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. حالت میں کیا ہے، حالتیں 3 ہیں. رفع، نصب اور جر. اچھا یہ الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ میں تو ویسے نہیں چاہتا کہ اصطلاحات میں پڑھا جائے، لیکن ایک اعتبار سے اصطلاحات ضروری ہوتی ہیں. اصل چیز کانسیپٹ ہے. اصطلاحات آپ کو یاد نہ بھی رہ جائیں، کانسیپٹ کلیئر ہے، لرننگ ہو گئی ہے. لیکن اصطلاحات کس لیے ضروری ہوتی ہیں کہ یہ رفع، نصب، جر جو ہے نا، اس کا میں ابھی کانسیپٹ کھولتا ہوں. کانسیپٹ کلیئر ہو گیا، آپ کو نہیں یاد رفع کیسے کہتے ہیں، نصب کے جر چھوڑ دیں، کانسیپٹ کلیئر ہے بس، ٹھیک ہے. لیکن ایک اعتبار سے اصطلاحات جو ہے وہ ان کو سیکھنا، لرن کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو میمورائز کر لیں، اس کی میننگ کو، اس کو یاد کر لیں، تو آپ کو اس سبجیکٹ کی جو کتابیں ہیں نا کنسلٹ کرنا آسان ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ فزکس ہے، فزکس کی کتاب انگریزی میں ہے تو آپ کو صرف انگریزی نہیں آنی چاہیے، آپ کو فزکس کی ٹرمینالوجی بھی آنی چاہیے. آپ کو پتہ ہو ویلاسٹی کیا ہے، ایکسلریشن کسے کہتے ہیں. آپ میتھس کی کوئی کتاب اٹھا لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہو ٹریگنومیٹری کیا ہوتی ہے، الجبرا کیا ہوتا ہے، میٹرسز کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ہر سبجیکٹ کی اپنی ٹرمینالوجی ہوتی ہے. آپ اس سبجیکٹ سے کوئی علمی رابطہ اس وقت تک نہیں قائم کر پاتے جب تک، یا آپ اس کی کتابیں اس وقت تک نہیں کنسلٹ کر پاتے جب تک آپ اس کی ٹرمینالوجی، جو بیسک ٹرمینالوجی، اس پہ آپ کی گرپ نہ ہو. تو عربی کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ اب ظاہری بات ہے وہ تو کانسیپٹ کلیئر نہیں کریں گے، وہ تو اصطلاحات پہلے بولیں گے پھر اس کے پیچھے کانسیپٹ کو بیان کریں گے. تو اس لیے اصطلاحات اگر یاد ہو جائیں تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے. رفع، نصب اور جر 3 حالتیں ہوتی ہیں اسم کی. مثال کے طور پہ ایک اسم ہے حامدن، ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یہ رفع کی حالت میں ہے. اسی کو اگر ہم کر دیں حامدن، ہم کہتے ہیں یہ نصب میں ہے. اسی اسم کو ہم اگر یوں لکھ دیں حامدن تو ہم کہتے ہیں یہ جر میں ہے. کیا فرق پڑا ہے؟ لفظ ایک ہی ہے، ایک ہی حامد نام ہے بس، ٹھیک ہے، وہی ہے نا، ناؤن تو وہی رہا. فرق کیا پڑا ہے؟ حامدن اور حامدن اور حامدن اعراب کا فرق پڑا ہے. یہ جو آخر میں حرکت ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اعراب. لاسٹ لیٹر کی جو حرکت ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اعراب. یعنی اس کی حرکت چینج ہو گئی. اچھا یہ تو ہمیں پتہ چل گیا حرکت چینج ہو گئی، لیکن حرکت چینج ہونے سے کیا کوئی میننگ میں بھی فرق پڑا؟ کیونکہ ہم نے تو لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. حامدن سے حامدن ہو جائے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ عربی حامدن پڑھ دیں، حامدن پڑھ دیں، حامد تو سمجھ میں آ رہا ہے نا. کیا اس کی میننگ میں چینجنگ آئے گی؟ آئے گی. جب یہ سینٹینس میں دیکھیں، اگر تو یہ اکیلا پڑا ہوا ہے، حامد ابھی اکیلا پڑا ہوا ہے، حامدن پڑھیں، حامدن پڑھیں، حامدن پڑھیں، کیا سمجھ میں آئے گی؟ حامد ہی سمجھ میں آئے گی جو آپ کی کلاس میں بیٹھا ہے.
دن 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 جو مرضی بنا دیں اس کو، ٹھیک ہے. لیکن جب یہ جملے میں ہوگا نا یہ فرق ڈالے گا. حامدن ہوگا تو کچھ اور بن جائے گا، حامدن ہوگا تو کچھ اور بن جائے گا، حامدن ہوگا تو کچھ اور بن جائے گا. اس لیے عربی میں آپ یہ کہتے ہیں نا کہ زیر زبر پیش سے کیا ہوتا ہے، معنی چینج ہو جاتا ہے. وہ پیچھے یہ کانسیپٹ ہے حالت کا، کیس کا. اس کو ہم کہتے ہیں رفعی حالت یعنی سبجیکٹو کیس. اس کو ہم کہتے ہیں نسبی حالت یعنی آبجیکٹو کیس. اس کو ہم کہتے ہیں جری حالت یعنی پوزیسو کیس. ابھی ہم اس کو مزید کھولتے ہیں. دیکھیں یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں نا، پہلا حصہ فرسٹ پارٹ میں سب سے مشکل ترین کانسیپٹ یہی ہے. یہ سمجھ میں آ گیا، آگے حلوہ ہے. ٹھیک ہے، آج آپ کا امتحان ہے. ہم اس کو مزید آسان کرتے ہیں، ایک مثال سے سمجھیں. ٹھیک ہے، مثال یہ ہے کہ حامد نے زید کو تعلیم دی. تعلیم دی کیا ہے؟ ورب ہے، علم دینا، سکھانا. ٹھیک ہے، ٹیچ کرنا، یہ ورب ہے. ورب ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ سینٹینس میں اب ورب بھی آ جاتا ہے تو سینٹینس ہمارا مکمل نہیں ہوگا، تو اس لیے ہم نے اس کو ڈال دیا. ابھی ہم اس کو اسٹڈی نہیں کریں گے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک ناؤن پورے سینٹینس میں پڑا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. تعلیم دینا اس کی عربی ہے علمہ. ٹھیک ہے، تعلیم دی، کس نے دی؟ حامد نے. حامدن کس کو؟ زید کو، زیدن. آپ فرق دیکھ رہے ہیں دونوں ناؤنز میں، کیا فرق ہے؟ حامد اور زید میں کیا فرق ہے؟ اعرابی حالت کا فرق ہے. ٹھیک ہے، اور حامد کون سی حالت میں ہے؟ رفع کی حالت میں ہے. زیدن کون سی حالت میں ہے؟ نصب کی حالت میں. اچھا، ہم لوگ چونکہ اردو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، حامد نے زید کو تعلیم دی. اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ بھائی استاذ کون ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ حامد ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ استاذ زید ہے تو پھر ہم اس جملے کو صحیح انڈرسٹینڈ کر پائے؟ نہیں. ایسے ہی ہے نا. تو دیکھیں تھوڑا سا فرق ڈالنے سے کہ آپ نے کسی کو استاد اور کسی کو شاگرد بنا دیا تو آپ نے سارا جملہ غلط سمجھا. ٹھیک ہے، اچھا یہ چونکہ ہماری زبان ہے اس میں تو ہمیں ایک سینس کلیئر ہے. ٹھیک ہے، لیکن عربی میں ہم کیسے جانیں گے کہ یہ فاعل ہے؟ فاعل مین سبجیکٹ، یعنی یہ کام کر رہا ہے، ڈوئر ہے، اور یہ مفعول ہے یعنی آبجیکٹ ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے. تو عربی میں اس چیز کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کیس کے ذریعے سے. سبجیکٹو کیس یعنی جب رفع کی حالت ہوتی ہے تو فاعل رفع کی حالت میں آتا ہے. یعنی جملے میں جو فاعل بن رہا ہوگا، جو ڈوئر ہوگا، جو کوئی کام کر رہا ہے، وہ ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوگا، سبجیکٹو کیس ہوگا. یعنی رفع کی حالت. اچھا، رفع کی حالت کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ اس کے سائنز ہیں. رفع کی حالت کو ہم پہچانتے ہیں مثال کے طور پہ دو پیش سے. جب دو پیش ہوں تو ہم کہتے ہیں یہ رفع کی حالت میں ہے، یعنی یہ فاعل ہے، یہ سبجیکٹو کیس ہے. جب کسی ناؤن کے اوپر دو پیش ہوں تو ہم کہتے ہیں یہ سبجیکٹ بن رہا ہے سینٹینس میں، یہ فاعل بن رہا ہے. یا اس کے اوپر ایک پیش بھی ہو تو پھر بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ فاعل بن رہا ہے. اور جب کسی ناؤن کے اوپر جملے میں دو زبر ہوں یا ایک زبر ہو تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ آبجیکٹ بن رہا ہے، یہ مفعول بن رہا ہے، یہ آبجیکٹو کیس ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک ہے پوزیسو کیس. پوزیشن یعنی کوئی چیز میری ملکیت میں ہے. ایک ناؤن دوسرے ناؤن کی کیا ہے؟ اونرشپ میں ہے. جیسے اردو میں ہم مثال دیکھنا چاہیں، زید کی کتاب. اب یہ ہم علیحدہ سے پڑھیں گے اس کو، یہ جو فریز ہے نا اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں، یہ ہم علیحدہ سے اسٹڈی کریں گے. ابھی ہم صرف سمجھنے کی بات کر رہے ہیں اس کانسیپٹ کو، کیس کو. تو اس کو اگر ہم اردو میں عربی میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو یہ بنے گا کتاب زیدن. زیدن
یہ دیکھیں یہ تیسری حالت آ گئی, زیدن آ گیا. پوزیسو کیس میں ناؤن جو ہے وہ کیا آئے گا؟ جر کی حالت میں آئے گا. تو کتاب زیدن, زید کی کتاب. ٹھیک ہے جی, یہ ہم آگے پڑھیں گے. ہاں ابھی اس کو نہ چھیڑیں, ابھی آپ بس یہ سمجھیں کہ کبھی جو ہے وہ زیدن آ جاتا ہے, کبھی زیدن آ جاتا ہے, کبھی زیدن آ جاتا ہے, تو اس سے معنی میں کیا ہے فرق پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا ہے وہ ہے جینڈر. جی سر اسی میں ایک سوال ہے کہ جو آبجیکٹو اگر ہم دیکھیں گے جیسے کہ نسب میں, تو استاد نعمان علی خان نے سمجھاتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ جو نسب ہوتا ہے وہ ڈیٹیلز ہوتی ہیں ڈور کی. تو یہ تھوڑا سا کنسیپٹ میں سمجھ نہیں آیا تھا اس وقت کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو کائنڈلی آپ یہ سمجھا دیں کہ نسب کیسے ڈیٹیلز ہوتا ہے ڈور کی. نہیں یہ ابھی ہم مکس کر دیں گے. ہاں ابھی نہیں, بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ یہاں پہ ہم نہیں بیان کریں گے. اور ایک اور میں ریکویسٹ کروں گا, ٹھیک ہے, وہ اس وجہ سے ابھی میں اس کا جواب بھی نہیں دے رہا. جب بھی کوئی سوال کرنا ہو کسی کا نام نہ لیں کہ کسی نے کیا کہا ہے. ٹھیک ہے, میں تو کہہ دوں گا کہ جی یہ غلط ہے, سیدھی سی بات ہے, جس نے بھی کہا ہے آپ کو غلط پڑھایا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر اچھا تاثر نہیں جائے گا. بس آپ ایک کویشچن کریں کہ جی میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے, اپنی طرف سے آپ کو دیکھیں میں غلط کہہ دوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. کسی نامی گرامی آدمی کو ویسی جو ہے وہ اس کا ہو سکتا ہے آپ کو سمجھنے میں غلطی لگی ہو, وہ غلط نہ ہو, آپ کو سمجھنے میں غلطی لگی ہو. تو اس لیے کبھی بھی سوال کسی کا نام لے کے جو ہے نا وہ اپنے استاد سے نہ کریں. ٹھیک ہے, یہ بات بار. نیکسٹ کیا ہے, یہ تو ہم نے کہا کہ رفع نصب اور جر. ٹھیک ہے, کہ رفع نصب اور جر جو ہے یعنی اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. جیسے زیدن, یہ کون سی حالت ہے؟ رفع کی حالت ہے. اور زیدن یہ نصب کی حالت ہے. اور زیدن جر کی حالت. نیکسٹ کیا ہے جینڈر. ہاں لفظی مطلب بھی ہے, لیکن یہ بوجھ ابھی نہ اٹھائیں. ٹھیک ہے, تو مذکر اور مؤنث جینڈر میں ہم آہستہ آہستہ کانسیپٹس کو کھولیں گے. بہت سی سوالات ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کو پیدا ہو رہے ہوں, لیکن چونکہ ان کا آگے کتاب میں جواب ہے تو ہم ان کو یہاں کیوں ڈسکس کریں, کیونکہ آج جو ہم نے کانسیپٹ پڑھنا ہے اصل میں ہمارا فوکس وہ ہے. نیکسٹ اگر ہم ساری کانسیپٹ آج ہی ڈسکس کرنا کھلارا ڈال دیں, جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں, کھچڑی بن جائے گی بہت سارے لوگوں کے لیے. پھر ہر کسی کا ذہنی لیول ایک جیسا نہیں ہوتا. کلاس میں جو ٹیچر نے دیکھنا ہوتا ہے نا, اس نے ایک ایوریج ذہن کو سامنے رکھ کے اس نے پڑھانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کلاس کے سب سے ذہین اسٹوڈنٹ کے اعتبار سے چلے گا نا تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کا ٹائم ویسٹ ہوگا, کیونکہ وہ وہاں پہ نہیں ہے جہاں وہ ہے. ہو سکتا ہے کوئی پہلے سے عربی گرامر پڑھ کے آیا ہو. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں جو ضروری کوشچن ہے, کیونکہ کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کا آگے جواب نہ ہو. آپ سے پہلے ہزاروں لوگوں نے عربی سیکھی ہے نا, سوالات پیدا ہو چکے, جوابات بھی آ چکے, اور پھر وہ نصاب کا حصہ بھی بن چکے, ایڈریس ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ کام 1400 سال سے ہو رہا ہے. تو 1400 سال میں بہت سوال پیدا ہوا ہے, سب نصاب کا حصہ ہے. نصاب انہی کے اوپر بیس کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں اگر کوئی بہت ضروری ہوگا تو انشاءاللہ سے ہو سکتا ہے آپ نیا کویشچن بھی لا سکتے ہیں. پاسبل تو ہے, کسی نے نہ کیا ہو 1400 سال میں, وہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ پھر ہم انشاءاللہ اس کو ایڈریس کر لیں گے. مذکر اور مؤنث, دیکھیں یہاں جو ہے نا عربوں نے آپ کا کام آسان کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم مذکر کو نہیں اسٹڈی کریں گے, صرف مؤنث کو اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے, کوئی بھی ناؤن ہے, اگر آپ نے یہ پہچان لیا کہ مؤنث ناؤن کون سا ہوتا ہے, مؤنث کی کیا علامات ہیں. ٹھیک ہے, تو جب آپ نے پہچان لیا کہ بھائی یہ مؤنث نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, تو مذکر کے رولز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذکر کے رول ہی نہ ہو، وہ قاعدے کے تحت آتا ہی نہ ہو تو اس لیے انہوں نے اس کو رول آؤٹ کر دیا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا چلو جو قاعدے کے تحت آ رہی ہے اس کو تو پکڑے نا، جو کسی ضابطے میں آ رہی ہے. تو مؤنث جو ہے بیسیکلی یہ قاعدے کے تحت ہے عربی زبان میں. ٹھیک ہے، مؤنث کی 3 قسمیں ہیں. ایک جس کو ہم کہتے ہیں حقیقی، ٹھیک ہے، دوسری جس کو ہم کہتے ہیں قیاسی، اور تیسری جس کو ہم کہتے ہیں سمائی. حقیقی وہ مؤنث ہوتی ہے جو پیئرز کی صورت میں ہو. اما ابا، جیسے اردو میں اما ابا کے اندر کوئی لنک تلاش کر سکتے ہیں؟ نہیں. مطلب کوئی رول جس کے تحت یہ دونوں اکٹھے ہو سکیں؟ نہیں. بھائی بہن؟ نہیں، کوئی رول نہیں. اسی طرح سے عربی میں کچھ ویکیبلری ایسی ہے کہ جہاں کوئی رول اپلائی نہیں ہوتا، وہ آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے. والد کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ابن. ٹھیک ہے، اور والدہ کو کیا کہتے ہیں؟ امن. ام سلمہ جیسے عورتوں کے نام ہوتے ہیں، سلمہ کی ماں. ٹھیک ہے، تو ابن باپ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، امن ماں کو کہتے ہیں. اور ابن اور امن میں کوئی لنک نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی لنک نہیں ہے. گرامر کیا ہے؟ بیسیکلی لاجک ہے. گرامر کیا؟ بیسیکلی لاجک ہے. جیسے آپ میتھس میں لاجک استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو جو چیز لاجک کے تحت آ جاتی ہے وہ رول بن جاتی ہے، جو لاجک کے تحت نہیں آتی وہ ویکیبلری رہتی ہے، وہ آپ نے بس یاد کرنی ہے. تو حقیقی جو پیئرز کی صورت میں ہے، ماں باپ بہن بھائی، جسٹ یہ ویکیبلری ہے. ٹھیک ہے، بیسیکلی مؤنث یہ ہے، یہ والی قیاسی. قیاسی مؤنث وہ ہے جو قاعدے کے تحت آتی ہے، اور عربی میں سب سے زیادہ یہی مؤنث استعمال ہوتی ہے، قیاسی. قیاس سے، قیاس بھی قاعدے کلیے کو کہتے ہیں. وہ ناؤن جس کے آخر میں گول تا ہو مؤنث ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تائے مدورہ کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ مدورہ دائرے سے ہے، دائرے سے، یعنی وہ تا جو گول دائرے کی صورت میں ہوتی ہے. جیسے دیکھیں نا عورتوں کے نام، فاطمہ، خدیجہ، ٹھیک ہے، ام سلمہ، یہ سارے نام آخر میں کیا آتی ہے؟ گول تا آتی ہے. تو عربی میں یہ علامت ہے کہ مؤنث کے آخر میں گول تا آتی ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈ کیا ہے؟ کھڑی زبر اور چھوٹی یا، اس کو کہتے ہیں الف مکسورہ. کیا کہتے ہیں؟ الف مکسورہ. ٹھیک ہے، قصر، تجوید میں یہ ایک اصطلاح، قصر کا مطلب ہوتا ہے مد نہ کرنا. مد کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو کھینچ کے پڑھنا. اور قصر کہتے ہیں کسی چیز کو مختصر کر کے پڑھنا. تو الف مکسورہ وہ الف جسے آپ مختصر کر کے پڑھتے ہیں، کھینچتے نہیں ہیں، لمبا نہیں کرتے. تو اگر کسی ناؤن کے آخر میں کھڑی زبر اور یا ہے تو وہ بھی مؤنث ہے. عورتوں کے سارے نام ایسے ہی ہوتے ہیں، جیسے عظمیٰ، صغریٰ، کبریٰ، اس طرح سے اور بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے، سلمہ. ٹھیک ہے، ایک ہم نے کہا کہ گولتا، ٹھیک ہے، دوسری ہم نے کہا کہ کھڑی زبر اور یا. تیسری نشانی کیا ہے؟ زبر، الف، زبر ہے، الف ہے اور پیش ہے. اس کو کہتے ہیں الف ممدودہ. وہ تھا مکسورہ، یہ ہے ممدودہ مد سے، یعنی وہ الف جس کے اوپر مد کی جاتی ہے. اور علامت اس کی کیا ہے؟ زبر، الف اور پیش. عام طور پہ جو کلرز کے نام ہیں عربی میں، جیسے گنبد خضرا، کس کو کہتے ہیں گنبد خضرا؟
ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ادھر ہے نا گنبد، اس کو گنبد خضراء کہتے ہیں. یہ دیکھیں خضراء، خضراء زبر الف اور پیش. بیضاء، بیضاء، بیضاء سفید کو کہتے ہیں، وائٹ کو عربی میں. بیضاء یہ مؤنث ہے. اچھا اس کو جب پڑھیں گے نا بیضاء، وہ مد کر کے پڑھیں گے، یعنی تجوید کے مطابق پڑھیں تو ٹھیک ہے، تجوید کے مطابق پڑھیں. ہم تو تجوید کے مطابق نہیں نا پڑھتے. اب کسی کا نام ہو خضراء تو خضراء، اتنی دیر تک جب تک آپ اس کو پکاریں گے تو وہ ہاں کہاں چلا جائے. بیضاء ٹھیک ہے جی. تائی مدورہ گولتا ہو کسی کے آخر میں، الف مکسورہ ہو، الف ممدودہ ہو تو وہ مؤنث ہے. یہ علامات ہیں مؤنث کو پہچاننے کی. تھرڈ کیا ہے؟ ہارڈ. جی تائی مدورہ کو تائی تانیث بھی کہتے ہیں یا وہ چیز ہوتی ہے؟ اب بھی نہ کہیں، مکس نہ کریں بس، آگے چل کے کھولیں گے ہم. تیسرا کیا ہے؟ سمائی، ہرڈ، سنی سنائی مؤنث. سنی سنائی مؤنث دیکھیں بہت سے ناؤنز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مذکر مؤنث ہونا ہم طے نہیں کر سکتے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، کیونکہ ان کا پیئر نہیں ہوتا نا. جیسے سورج ہے، سورج کا کوئی پیئر ہے؟ چاند، زمین، آسمان، آگ، ان کا کوئی پیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اہل زبان پہ کہ اس کو مذکر بولتے ہیں یا مؤنث. تو اس میں جیسے ہمارے ہاں سورج طلوع ہوتا ہے، اردو میں سورج طلوع ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا. عربوں کے ہاں سورج طلوع ہوتی ہے، ان کے ہاں سورج کیا ہے؟ شمس کیا ہے؟ مؤنث ہے، شمس، سورج. ہمارے ہاں کیا ہے؟ شمس مذکر ہے. ٹھیک ہے. آگ، نار، ان کے یہاں نار مؤنث ہے، ہمارے یہاں کیا ہے؟ نار. آگ کیا ہے؟ ہاں آگ جلاتی ہے، جلاتا ہے، جلاتی ہے، مؤنث ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اہل زبان کے اوپر ہے. اب بھائی کیوں انہوں نے مؤنث بنایا آگ کو، کیا وجہ ہے؟ اور بھائی ان کی زبان ہے، جو مرضی کریں، آپ کو کیا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات اہل زبان میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، دہی کھٹا ہے یا دہی کھٹی ہے، سائیکل چلتی ہے یا سائیکل چلتا ہے. مرضی ہے بھائی لکھنؤ والوں کی، جو مرضی کریں. ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں پٹھانوں کی بھی، وہ بہت ساری چیزوں کو مؤنث بنا دیتے ہیں، مرضی ہے ان کی. سمائی، ہرڈ، ہرڈ مؤنث. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا مؤنث کا. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ نمبر، عدد. عدد میں دیکھیں تین چیزیں ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع. واحد کیسے کہتے ہیں؟ سنگولر. اردو میں بھی سنگولر ہے یا پلورل ہے؟ واحد ہے یا جمع ہے؟ انگریزی میں بھی ایسی ہے. عربی میں تین ہے، عربی میں نمبر تین ہے. واحد ایک کے لیے، تثنیہ دو کے لیے. اس کو اس لیے کہتے ہیں ڈیول ناؤن. ڈیول ناؤن ہے، دو کے لیے علیحدہ سے ناؤن استعمال ہوتا ہے. ہمارے لیے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ دو کے لیے ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ جمع بنا دیتے ہیں، جمع کا صیغہ استعمال کر لیتے ہیں. عربی والے جمع کا نہیں، دو پہ جمع نہیں کرتے، ان کے ہاں تین پہ جا کے جمع ہوتا ہے. تو تین یا تین سے زیادہ کو کیا کہتے ہیں؟ جمع. واحد جیسے مسلمون، اگر ہم نے اس سے تثنیہ بنانا ہو تو بہت سمپل ہے، آخر میں الف اور نون زیر نی لگا دیتے ہیں. تنوین ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ مسلمان.
मुस्लिमाने का मतलब अब क्या हो जाएगा? दो मुसलमान। मुस्लिमुन का मतलब है एक मुसलमान, मुस्लिमाने दो मुसलमान। अगर इसी को जमा बनाना हो, यानी वाहिद से जमा बनेगा ना, तो जमा बनाने के तरीके में ये आता है कि आपने वाव और नून लगा देना है, उसके आखिर में वाव और नून लगा देते हैं। यानी ये मुस्लिमुन है ना, इसके आखिर में वाव साकिन लगाएं और नून ज़बर ना, ज़बर है। तस्निया में नून पे ज़ेर है, जमा में नून पे क्या है, ये ज़रा फ़र्क है, ठीक है। तो मुस्लिमुन से क्या हो जाएगा, मुस्लिमून। मुस्लिमूना का मतलब क्या है, तीन या तीन से ज़्यादा मुसलमान, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे सामने है मुनाफिकुन, तो क्या बन जाएगा इससे तस्निया, मुनाफिकान। मुनाफिकाने का मतलब क्या हो जाएगा, दो, और अगर ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा, मुनाफिकून, ये ज़्यादा हो जाएगा। सादिकुन, सच्चा, सच्चा आदमी, तो इससे क्या हो जाएगा, सादिकान, दो हो गए। और जमा में क्या हो जाएगा, सादिकून हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने जो डिस्कस किया है ये इसकी रफ़ी हालत है, रफ़ा की हालत, और ये मुज़क्कर है। अगर हम इसका मुअन्नस में बनाना चाहें, मिसाल के तौर पे मुस्लिमुन है, तो मुस्लिमुन से अगर हमने मुअन्नस बनाना है तो मुअन्नस बनाने का तरीका क्या है कि आखिर में गोलता लगा देते हैं। मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का तरीका क्या है कि मुज़क्कर का सीगा अगर आपके पास है तो उसके आखिर में गोलता लगा दें। तो मुस्लिमुन से क्या बन गया, हाँ ये था मुस्लिमुन, इसमें अगर हमने गोलता लगा दी है तो ये बन गया मुस्लिमतुन, ठीक है, मुसलमान औरत, ठीक है। मुमिनुन से क्या बन जाएगा, मुमिनतुन, मोमिन मर्द, और मुमिनतुन क्या हो गया, मोमिन औरत हो गया। तो अब अगर हम ये करें, मिसाल के तौर पे हम इसको मुस्लिम सी ले लेते हैं, मुस्लिमतुन एक मुसलमान, और अगर दो कहना हो तो क्या हो जाएगा, मुस्लिमतान, अलिफ नून लगा देंगे, ठीक है, वही आखिर में अलिफ और नून लगा देंगे, मुस्लिमतान, ठीक है। और अगर जमा बनानी हो तो उसका कायदा ज़रा डिफरेंट है, जमा मुअन्नस का, कि उसमें क्या करते हैं कि आखिर में अलिफ और लंबी ता लगा देते, लंबी ता, यानी ये क्या बनेगा, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन बनेगा। क्लियर है? थोड़ा सा और पढ़ लें, आगे चलें, ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा। रफ़ा, नसब और जार, मुज़क्कर मुअन्नस, या एक मिनट, हाँ, वाहिद मुज़क्कर, ठीक है, तस्निया मुज़क्कर और जमा मुज़क्कर,
یہ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے میں نے اس کو بنایا ایک ٹیبل. اگر ہم یہ ٹیبل بنائیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ مسلمون، نسب کی حالت کیا آئے گی اس کی؟ مسلمن. ایسے آ جائے گا، ٹھیک ہے. جر کی حالت اس کی کیا آئے گی؟ مسلمن. تسنیہ کیا آئے گا؟ ڈیول ناؤن. مسلمان. جمع کیا آئے گی اس کی؟ مسلمون. ٹھیک ہے، لیکن ان کی ہم نے نسب اور جر نہیں پڑھی. ابھی آپ فیل کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت سمپل ہے. صرف یہ جو الف ہے نا، اس کو یا میں بدل دینا ہے، تو اس کی نسب بھی بن جائے گی، جر بھی بن جائے گی. تو کیا بن گیا یہ نسب میں؟ مسلمین. ٹھیک ہے، اور جر بھی کیا ہو جائے گی؟ مسلمین. اور یہاں پہ بھی کیا کرنا ہے؟ اس کو واو کو یا میں بدل دینا ہے. ٹھیک ہے، اور پیچھے جو پیش ہے وہ یا میں بدل جائے، زیر میں بدل جائے گی. تو یہ ہو گیا مسلمین. اور جر کیا ہو گئی؟ مسلمین. اگر یہی کام ہم اس کے ساتھ کریں، مؤنث کے ساتھ، ٹھیک ہے، اگر ہم یہاں پہ ایک اور ٹیبل بنائیں اور ہم یہ بات کہیں کہ جی اگر یہ مؤنث کے ساتھ ہم کریں، واحد مؤنث، ٹھیک ہے، تثنیہ مؤنث اور جمع مؤنث. واحد مؤنث کیا بنی تھی مسلمون سے؟ مسلمتن. اس کی نسب کیا بنے گی؟ مسلمتن. جر کیا بنے گی؟ مسلمتن. ٹھیک ہے، تسنیہ اس کا کیا بنا تھا؟ مسلمتان، یعنی دو مسلمان عورتیں. دیکھیں معنی میں بھی ویریشن آ رہی ہے، وہ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، اور وہی کام کرنا ہے. الف کو کس سے بدل دینا ہے؟ یا سے. تو نسب اور جر بن جائے گی. تو کیا بنے گا نسب میں؟ مسلمتین. ٹھیک ہے، اور جر میں بھی کیا بن جائے گا؟ مسلمتین. جمع ہم نے کیا بنائی تھی؟ مسلمات. ٹھیک ہے، مسلمات. ٹھیک ہے، یہ ہم نے جمع بنائی تھی، جمع مؤنث. جر میں بس اس میں زیر آ جائے گی، مسلمات، اور نسب میں بھی زیر آ جائے گی، مسلمات. ہمیں ایک ہی ناؤن کی تین حالتیں کیوں چاہیے ہوتی ہیں؟ کیوں کہ کبھی وہ سبجیکٹ بن رہا ہے سینٹینس میں، جملے میں، اور کبھی وہ آبجیکٹ بن رہا ہے. اس لیے ہمیں اس کی تین حالتیں چاہیے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ابھی دیکھیں، ایک بات ہم کرتے ہیں. ایک مسلمان نے ایک کافر کو تعلیم دی.
ٹھیک ہے. تعلیم دینا ہم نے کہا علمہ. اس کو ابھی آپ چھوڑ دیں ورب کو, ورب ہم بعد میں اسٹڈی کریں گے. آگے کیا آئے گا؟ فاعل کیا آئے گا؟ مسلمون. مفعول کیا آئے گا؟ کافر. ٹھیک ہے. اب اگر اس جملے کو میں یوں کر دوں کہ دو مسلمانوں نے دو کافروں کو تعلیم دی, ہاں ٹھیک ہے, علمہ ایک پہلی بات تو یہ آئے گی, علمہ آ گیا. مسلمان دو مسلمانوں نے تعلیم دی, یہ رفع میں آئے گا. ٹھیک ہے, اور اس کی رفع کی حالت کیا ہے؟ مسلمان. اور دوسرا ہے آبجیکٹ. ٹھیک ہے, کافران نہیں آئے گا, کافرین نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, تو ہمیں تثنیہ میں بھی اس کی جو ہے وہ سب حالتیں چونکہ استعمال ہوتی ہیں, تو اس لیے ہمیں اس کی سب حالتوں کا علم ہونا چاہیے. جمع کا بھی, مسلمان عورتوں نے کافر عورتوں کو تعلیم دی, کیا آئے گا؟ ہاں, علمہ مسلمات. ٹھیک ہے, کافرات. یہ دیکھیں نا, یہ نصب کی حالت ہے. ٹھیک ہے, وہ آبجیکٹ بن رہا ہے, اور آبجیکٹ کس حالت میں ہوتا ہے؟ نصب میں ہوتا ہے. تو اس لیے پہلی دفعہ اگر آپ یہ پڑھ رہے ہیں نا تو مشکل لگے گا. جو لوگ سوال کے جوابات دے رہے ہیں نا, وہ پہلی دفعہ نہیں پڑھ رہے, گھبرانے کی بات نہیں ہے, انہوں نے پہلے کہیں پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ مت گھبرائیں, یہ چیزیں ریپیٹ ہوں گی, آ جائیں گی. جب میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا تو مجھے استاذ نے ایک بات کہی تھی, اور میں نے اس کو اپنے پلے باندھ لیا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے اپنے کلاس فیلوز کو پڑھانا ہے. تو میں نے یہ کتاب کلاس میں 1 مرتبہ پڑھی, اور اسی کلاس میں میں نے وہ کتاب 4 مرتبہ پڑھائی. ٹھیک ہے, تو کتاب نے کدھر جانا تھا؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ ہاں, تو اب یہ پڑھانے سے آتا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا, پڑھانا شروع کر دیں, پکڑ لیں کسی کو یار. ٹھیک ہے, تو جو آپ کو مل جائے, مطلب جسے کہیں یاسین پکی کرنے کے لیے, اس کا بھی بھلا ہو جائے گا. کانسیپٹ اسی طرح سے کلیئر ہوں گے. تو آج ہمارا اتنا ہی کافی ہے. بس ہم اس کا نا ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں, پھر آپ کو کچھ ہوم ورک وغیرہ دے دیتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو نیکسٹ پھر ہم آگے چلتے ہیں. ہاں, یہ ہماری عربی گرامر کی کتاب ہے. ٹھیک ہے, آسان عربی گرامر. ہارڈ کاپی لے لیں تو اچھا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن اکیڈمی سے مل جائے گی. ٹھیک ہے, وہاں ان کا جو ہے وہ سٹور ہے. سافٹ کاپی ہم نے گروپ میں شیئر کر دی ہے. تو یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے یہ حالتیں بنائی ہیں. مسلمون سے یہ وہی ٹیبل بنایا ہوا ہے. مسلمون, مسلمان, مسلمین, مسلمان, مسلمین, مسلمین, مسلمون, مسلمین, مسلمین, مسلمتن, 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 مسلمتان, مسلمتین, مسلمتین, مسلماتن, مسلمات, مسلماتن. اوپر لکھا ہوا ہے حالت رفع, نصب, جر. ادھر کیا لکھا ہوا ہے؟ مذکر, مؤنث, واحد, مثنی یعنی تثنیہ, ڈیول ناؤن, اور جمع, واحد, مثنی, جمع. ٹھیک ہے, اب کرنا کیا ہے؟ یہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ یہ کریں کہ یہ جو افعال ہیں مؤمنون, اس سے آپ نے کتنی شکلیں بن گئی؟ یہ 6 تو نہیں بنی. ایک ناؤن سے کتنی بنی ہے؟ ایک ناؤن سے ابھی بھی نہیں پوری ہوئی, 18 بنی ہے. دیکھیں نا, مذکر سے کتنی بنی ہے؟ 9. ایسے ہی ہے نا. مؤنث سے کتنی بنی ہے؟ 9. تو ایک ناؤن سے کتنی شکلیں بنی ہیں؟ فارم 18. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو مؤمنون, مشرکون, صادقون, ٹھیک ہے, کاذبون, جاہلون, عالمون, اس سے آپ نے یہ 18 فارمز بنانی ہیں. ٹھیک ہو گیا. تھوڑا سا آپ کا امتحان بھی لے لیں,
تاکہ آپ کو خوشی بھی ہو جائے کہ آپ کو کافی کچھ حاصل ہو گیا ہے. یہ ہمارے سامنے سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے. لفظ اللہ جو ہے کون سی حالت میں ہے؟ جر کی حالت. الرحمن جر میں. الحمد رفع کی حالت میں ہے. رب العالمین نصب میں بھی ہو سکتا ہے، جر میں بھی ہو سکتا ہے. ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق ہیں، ٹھیک ہے. العالمین یہ کیا ہے؟ تثنیہ ہے، کیا ہے؟ جمع ہے. مذکر ہے مؤنث ہے؟ ہے مذکر ہی پڑھا تھا نا. مسلمون مسلمین مسلمین مؤنث ہوتا تو کیا ہوتا آخر میں؟ لمبی تا ہوتی، ٹھیک ہے. مالک یوم الدین، مالک کیا ہے؟ کس حالت میں ہے؟ جر میں. یوم الدین جری حالت میں، ٹھیک ہے. اہدنا الصراط المستقیم، الصراط الصراط نصب کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے. المستقیم نصب. اب دیکھیں نا، اگر آپ کو تھوڑا سا ترجمہ آتا ہے، مثال کے طور پہ یہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا. دکھانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. جو دکھایا جا رہا ہے وہ آبجیکٹ بنے گا نا. سیدھا رستہ دکھایا جا رہا ہے، وہ آبجیکٹ ہے، وہ مفعول ہے، تو اس لیے وہ کس حالت میں ہے؟ نصب میں، ٹھیک ہے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، مغضوب جر کی حالت میں. الضالین نصب جر دونوں حالت میں ہو سکتا ہے. اور یہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے. بس ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ آپ عالم فاضل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا المفلحون، چلیں یہ ایک صیغہ آ گیا. المفلحون، یہ بتائیں یہ کون سی حالت ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں. ہاں رفع کی حالت ہے نا. مسلمون واو نون کے ساتھ جمع میں، جمع مذکر میں، ایسا ہی ہے نا. چلیں ٹھیک ہے جی. پھر اب آپ نے جو ہے وہ ہوم ورک کرنا ہے، ٹھیک ہے. مزید میں اس کو گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا ہوم ورک. پیچھے جتنی مشقیں ہیں نا، ایک تو وہ بھی کرنی ہے، اور ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ بھی دینی ہے آپ کو، ٹھیک ہے. تو وہ بھی آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ٹیکنیکل سبجیکٹ ہیں، اس کے ساتھ تھوڑی کلاس کے علاوہ علیحدہ سے محنت کرنی پڑے گی، ورنہ یہ گرپ میں نہیں آئے گی. میں نے بتایا نا، کچھ سبجیکٹ ایسے ہیں کلاس میں بیٹھ کے بس سن لیے کافی ہے. کچھ سبجیکٹ ایسے ہیں جن کے لیے مزید محنت کرنی پڑے گی. تو عربی گرامر ان میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے. چلیں جی، جزاکم اللہ خیرہ.